آج ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ حضرات گرامی دن بھر مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر موبائل چلاتے رہتے ہیں۔ ادھر مؤذن صاحب نے حی علی الصلاۃ کہا، شیطان بعد میں بھاگتا ہے، اس سے پہلے مسجد کے دروازہ چھوڑ کر ہم بھاگ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے۔ لیکن پوچھا جائے بے غیرت نوجوان، تمہارے قلب میں اللہ کا خوف نہیں، نماز نہیں پڑھتے؟ جواب دیں گے نماز تو نہیں پڑھتے ہیں لیکن اللہ سے ضرور ڈرتے ہیں۔ روزے کی حرمتوں کو ہمارے نوجوانوں نے ترنگا پان گٹکا کھا کھا کر بازاروں میں پامال کیا ہے۔ غیرت اتنی مر گئی، پوچھا گیا بے غیرت نوجوان، تمہارے قلب میں اللہ کا خوف نہیں جو روزے کی حرمت کو بازاروں میں پامال کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرتے نہیں؟ سینہ تان کر کہتے تھے اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ برائیوں کے مقصد بنے ہیں، بھٹی خانوں کو آباد کر رہے، شراب خانوں کو آباد کر رہے۔ پوچھا جائے بے غیرت نوجوان، شراب خانوں کو آباد کر رہے، جوانی برباد کر رہے۔ چند روزہ زندگی ہے، آخر موت ہے، مرنا سب کو ہے۔ ہمیشہ ہمیش کی زندگی جہاں کی ہے، وہاں کے لیے کون سا سرمایہ اکٹھا کیا؟ نہ تم نماز پڑھتے ہو، نہ روزہ رکھتے ہو، نہ زکوٰۃ دیتے ہو، نہ اچھا کام کرتے ہو، نہ بڑوں کی عزت کرتے ہو، نہ چھوٹوں سے پیار کرتے ہو۔ ایک ہی کام تو آنا ہے کہ 99 کو 100 کر لینا ہے۔ 99 کو کیسے 100 کر لیں، بس اتنا ہی آتا، وہ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے آنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہم کتنا پریشان ہو رہے ہیں۔ ہمارے پیسوں سے برکتیں اٹھا لیں گے، نماز آپ پڑھیں، دیکھیے اتنی برکت ہوگی۔ آج ہر شخص الحمدللہ کتنی محنت مزدوری آپ کرتے، دن بھر اس گرمی میں سائیکل پر موٹر سائیکل پر سامان لے کر بازار گاؤں محلہ گھوم رہے ہیں۔ اتنی محنت مشقت رزق حلال آپ کما رہے ہیں، پھر اس کے بعد اگر اسی میں سے آدھا گھنٹہ نکال دیں نماز کے لیے تو کتنی برکت ہو جائے گی۔ تھوڑا وقت صرف اللہ کے لیے، جس طریقے سے جمعے کے لیے چاہے جہاں ہو، اکثر آپ کی خانقاہ میں بھی پہنچ جاتے ہیں کرسی وغیرہ لادے ہوئے، الحمدللہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے جمعہ میں نماز کے لیے مسجدوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اس طریقے سے 5 وقتہ نمازوں کو بھی پڑھ لیا کریں۔ اللہ تو اتنی برکت دے گا کہ آپ کو رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لہذا نوجوانوں، اللہ سے ڈرو، اور جب ڈر تمہارے سینے میں پیدا ہو جائے گا، آپ کہو گے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں، اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں، ہم ہیں، ہماری بیوی ہیں، 3-4 بچے ہیں، بدقسمتی سے ابا اماں کو بھی ہمارے ہی گلے میں ڈال دیا گیا۔ حضرات گرامی، نوجوان روتے ہوئے کہتا ہے کہ 4-5 بچے تو ہمارے خود بھی ہیں، ہم ہیں، لیکن اماں بھی ہمارے ہی حصے میں آ گئے، ان کا بھی دیکھ ریکھ کرنا پڑتا ہے، 50 روپے مہینے کی دوا خریدنی پڑتی ہے۔ حضرات گرامی، 5000 روپیہ بیٹے پر خرچ کرتے ہو اور 100 روپیہ ماں پر خرچ کرنے میں پسینہ آنے لگتا ہے۔ اتنا یاد رکھنا، جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے، پروردگار بھی تم سے راضی نہیں ہوگا۔ رب کو راضی کرنا چاہتے ہو نا، تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ آج برکتیں کیوں اٹھا لی گئی؟ وجہ صرف یہ، کبھی یہ نہ کہنا کہ ماں باپ میرے حصے میں آئے ہیں، بلکہ اگر تمہارے حصے میں آ جائے تو جتنا ہو سکے سجدہ شکر ادا کرنا۔ ہمیشہ یہ کہنا کہ اللہ کا احسان ہے کہ ماں باپ نے اپنے حصے میں ہمیں رکھ لیا ہے، ماں باپ نے اپنے حصے میں ہمیں رکھ لیا ہے۔ یہ قسمت والے ہوا کرتے ہیں جن کے حصے میں ماں باپ جن کو اپنے حصے میں رکھ لیا کرتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں، نوجوانوں، یہ کہنے سے ہمارا وقت جو ہم آسانی سے کہہ دیتے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، آخری واقعہ کو گزار کر دوں، کیونکہ حضرات گرامی صاحب خانہ نے پہلے ہی طبل جنگ بجا دیا، ابھی شروع بھی نہیں کیا تھا کہ پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا کہ بس وقت ختم۔ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اکثر سو رہے ہیں، لیکن کم سے کم چند باتیں ہو جائے، اگر ایک کے دل میں بھی بات اتر جائے، سمجھ جاؤں کہ محنت سوارت ہو گئی۔ آنے کا مقصد تو یہ شاید کہ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ لہذا حضرات گرامی، ایک اللہ کے ولی ہیں دنیا جنہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ اکثر دلی گئے ہیں نوجوان، مہرولی شریف میں ان کا مزار ہے۔
حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جب وصال کا وقت آیا نا تو آپ نے اپنے مرید خاص کو بلایا، کہا سنو جی اب وقت آ گیا ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لہٰذا میری وصیت سن لو۔ کہا سرکار بتلا دیا جائے۔ کہا جب میں مر جاؤں نا تو شریعت کے مطابق غسل دینا، شریعت کے مطابق کفن پہنانا، اس کے بعد میرے جنازے کو اٹھانا اور قطب مینار کے قریب لے جا کر رکھ دینا۔ اور سنو، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پیران طریقت آئیں گے، لیکن اعلان کر دینا کہ میرے جنازے کی نماز کی امامت وہی فرمائے گا جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائیں۔ میرے نماز جنازے کی امامت وہی فرمائے گا جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط تو یہ کہ جس کا تکبیر اولا کبھی چھوٹا نہ ہو، یعنی جماعت کے، آپ کی زبان میں بتا رہا ہوں کہ جماعت کی نماز جس کی کبھی نہیں چھوٹی ہو، اور ہم کو کبھی مشکل سے جماعت کی نماز مل جاتی ہے اگر پڑھتے ہیں تو، ورنہ اکثر یہی ہوتا کہ دور قد نکل جانے کے بعد دوڑے ہوئے میں آتے ہیں، امام سب پر بگڑ جاتے کہ آپ نے پہلے کیوں شروع کر دیا۔ حضرات گرامی، لہذا جس کا تکبیر اولا کبھی، دوسری شرط یہ ہے کہ جس نے عصر کی سنت کو ترک نہ کیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس کے تہجد کی نماز کبھی چھوٹی نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کی نگاہ غیر محرم عورت پر نہ پڑی ہو، پرائی عورت کو نہ دیکھا ہو۔ لہذا یہ 4 شرطیں جس کے اندر پائی جائیں وہی میرے جنازے کی امامت فرمائے گا۔ آپ کا وصال ہو گیا، شریعت کے مطابق غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، قطب مینار کے قریب آپ کے جنازے کو رکھ دیا گیا۔ بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء آئے۔ آنے کے بعد حضرات گرامی فقیہ ملت آگے بڑھے، بتا دیا گیا کہ یہ 4 شرطیں ہیں، پیچھے چلے آئے۔ پیر صاحب آگے بڑھے، بتایا کہ یہ 4 شرطیں ہیں، وہ بھی پیچھے ہو لیے۔ امام صاحب آگے بڑھے، وہ بھی نہیں بڑھ رہے، وہ بھی پیچھے چلے آئے۔ مفتی صاحب بڑھے، وہ بھی پیچھے ہو لیے۔ آج کے پیر صاحب ہوتے دوڑ کے کھڑے ہو گئے ہوتے، دنیا تو جان جائے کہ ہم بہت اچھے ہیں، بڑے متقی، بڑے پارسا ہیں۔ لیکن حضرات کرام یہ نہ سمجھنا کہ وہ اچھے نہیں تھے، سب کے سب اچھے تھے۔ وہ سب جان رہے تھے کہ مر کے ٹوٹا ہے، کہیں سلسلے قید حیات، ارے فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ اگر کوئی 4 شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو اپنے تابوت میں اٹھ کر بیٹھ جائیں گے اور یہیں سے دھکا دے کر بھگا دیں گے، بھرے مجمع میں رسوائی ہو جائے گی۔ کوئی آگے نہیں بڑھا۔ آپ کہو گے کیسے وہ بڑھ جاتے، کیسے وہ جاتے؟ میں دور نہیں لے چلنا چاہتا، چلو اپنی ہی خانقاہ میں۔ اللہ والے مرتے نہیں ہیں، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوا کرتے ہیں۔ میرے جد اعلیٰ کے جد اعلیٰ کے جد اعلیٰ، یعنی 21ویں پشت میں سید احمد چرم پوش بہار رحمت اللہ علیہ، مخدوم غلام حیدر رحمت اللہ علیہ کی 14ویں پشت کے دادا سید احمد چرم پوش، جب مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کے خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں۔ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کے جنازے کے لوگ لے کے چل رہے ہیں، چلا جا رہا ہے، انسانوں کا سیلاب آیا ہے۔ اتنے زمانے کے بعد جب ان کے پوتے کی جنازے میں اتنے تھے تو دادا کی جنازے میں کتنے ہوں گے؟ حضرات گرامی، مدت مدید کے بعد پوتے کی جنازے میں، حضور نبی ملت کی جنازے میں انسانوں کا سیلاب آیا تھا، تو دادا کی جنازے میں کیا حالت ہوگی؟ لہذا انسانوں کا سیلاب آیا تھا۔ ان کی ایک مرید کو خبر نہیں ہوئی تھی، نہ موبائل کا زمانہ تھا نہ ٹیلی فون کا زمانہ تھا، وہ دل کا زمانہ تھا۔ مرید اپنے مرشد کامل کی یاد ستانے لگی، وہ چل دیا۔ چلا تو بہار شریف پہنچا، دیکھا انسانوں کا سیلاب، 78 ٹوپی والے نظر آئے۔ کسی سے پوچھا خیریت ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا ہوا؟ کہا مخدوم سید احمد چرم پوش نے داغ مفارقت دے دیا، مخدوم سید احمد چرم پوش نے ہمیں داغ مفارقت دے دیا، مخدوم یگانہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ یہ سننا تھا کہ مرید چیخنے لگا، ہے میرے مرشد، آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، کس کے سہارے چھوڑا ہے؟ اے میرے آقا، بڑے بڑے مسائل آتے تھے، میں آپ کی بارگاہ میں آتا تھا، آپ سلجھا دیا کرتے تھے۔ آقا
اب میں کس کے در پر جاؤں گا؟ حضور میں کس سے کہوں گا؟ ایک بار اتنے پیار سے مجھے کون سمجھائے گا جتنے پیار سے آپ مجھے سمجھایا کرتے تھے؟ اے میرے آقا آپ بتائیں تو صحیح۔ چیختا چلاتا ہوا تابوت کے قریب پہنچ گیا، آواز دیتا ہے سرکار آپ چلے گئے، آپ نے بتایا نہیں، اتنا کہنا تھا۔ اے میرے سرکار میں بڑے مشکل مسائل کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، حضور میری رہنمائی فرمائی جائے۔ ابھی مرید آواز دے رہا تھا، اتنے میں حضرت سید احمد چرم پوش تیغ برہنہ رحمت اللہ علیہ اپنے تابوت میں اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ارے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، کون سا مسئلہ درپیش آ گیا ہے؟ مرید کے پکارنے پر اگر میرا دادا بہار کی دھرتی پر اٹھ سکتا ہے تو کیا قطب الدین بختیار کاکی دلی کی دھرتی پر اٹھ نہیں سکتے؟ حضرات گرامی ایک مرید آواز دے دے تو آپ اٹھ گئے، تو آپ کے خالہ زاد بھائی جو آپ سے عمر میں 4 سال چھوٹے ہیں، حضرت مخدوم شرف الدین بن یحییٰ منی رحمت اللہ علیہ، آپ نے کہا بھیا امت محمدی کا خیال کیجئے اور لیٹ جائیے، تو آپ فرماتے کہ شرفہ نے تو امت محمدی کا واسطہ دے دیا لہٰذا آپ سو جاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ تو میرے جد اعلیٰ اگر اپنے مرید کے پکارنے پر بہار شریف کی دھرتی پر اپنے تابوت پر بیٹھ سکتے ہیں تو کیا دلی کی دھرتی پر قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اگر ان کے فرمان کے مطابق امام نہ ہونے پر اسے دھکا دے کر بھگا نہیں سکتے؟ حضرات گرامی کسی میں ہمت نہیں ہو رہی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، لوگ پریشان ہیں کہ جتنے جاننے والے اب سب آ گئے، بڑے بڑے فقہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے پیران طریقت، بڑے بڑے اللہ والے سب آ چکے ہیں، اب کسے بلایا جائے؟ کوئی نظر، لیکن مرید نے کہا نہیں، میرے مرشد نے کہا ضرور مرشد نے کو کسی کو سامنے لانا ہوگا۔ اتنے میں پچھلی صف میں ایک فقیر کھڑا تھا، صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا، کہا مجھے جانے دو امامت کے مصلے پر۔ صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا، مصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا، کہا صفیں درست کی جائے، نماز کی تیاری کی جائے۔ فقہ نے، محدثین نے، علماء نے کہا معلوم ہے شرائط بھی ہیں، کہا ساری شرائطیں معلوم ہیں، صفیں درست کر لو۔ صفیں درست کی گئیں، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، پہلی تکبیر ہوئی، دوسری تکبیر ہوئی، تیسری تکبیر ہوئی، چوتھی تکبیر ہوئی، اس کے بعد سلام پھیرا، پیچھے ہٹے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، دعا کے ہاتھ اٹھانے کے بعد سیدھے مرشد کامل کے لاشے کے قریب آتے ہیں، چہرے سے کفن کو ہٹایا، روتے ہوئے فرماتے ہیں میرے آقا آپ نے پردہ فرما لیا لیکن مجھے بے پردہ کر دیا، آقا آپ دنیا سے چلے گئے مجھے دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا، اے میرے مرشد اگر اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیے ہوتے، کسی کو نہ بتاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضور آپ نے یہ کیا کر دیا، سارے زمانے کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا۔ لوگ پریشان ہیں کہ یا اللہ یہ گدڑی پوش فقیر ہے کون؟ کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے۔ جب لوگوں نے کھینچنا شروع کیا تو اس گدڑی پوش فقیر کے جسم سے اس کی گدڑی ہٹ گئی۔ جب گدڑی ہٹی تو زمانے کی نگاہ نے مشاہدہ کیا کہ نہ کسی خانقاہ کا سجادہ ہے، نہ کسی دارالافتاء کا مفتی ہے، نہ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہے، نہ کسی مسجد کے امام ہے، بلکہ یہ تو ہندوستان کے بادشاہ حضرت شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ ہیں، بادشاہ ہندوستان ہیں، ہندوستان کا بادشاہ، اور آج کا بادشاہ نہیں جو اب اس کے ایئر کنڈیشن کے مکانوں میں بھی نزلہ اور زکام اور کرونا ہوتا نظر آ رہا ہے، وہ کل کا بادشاہ تھا، حکومت دلی میں کرتا تھا لیکن بنارس کی شکنتلا کی عزت و آبرو کا خیال کرتا تھا، رہتا تھا دلی میں لیکن کشمیر سے کنیا کماری تک اپنی رعایا کی خبر گیری کیا کرتا تھا۔ حضرات گرامی اس کے باوجود جماعت کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، عصر کی سنت نہیں ترک کر رہے ہیں، تہجد نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ارے قربان جاؤ اس نگاہ پر، قربان جاؤ ہزاروں فریادی عورتیں دن بھر فریاد لے کر آئی ہیں لیکن واہ نگاہ نے غیر محرم کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اسی خوف، اسی ڈر کی دعوت قرآن ہمیں دے رہا ہے، وہ ڈر پیدا کریں، وہ خوف پیدا کریں کہ جس خوف نے انسان کو انسان کامل بنا دیا۔ لہذا نوجوانوں عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے،
पेशानी जो सजदा के लिए तड़प रही है, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाते हुए चलेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों की सोहबत इख्तियार कर लो, सच्चों की गुलामी इख्तियार कर लो। लिहाजा हमें उस खौफ की दावत है कि जिस खौफ ने इंसान को इंसान कामिल बना दिया, जिस खौफ ने इंसान को इंसान कामिल बना दिया, जिस खौफ ने इंसान को आला बना दिया, जिस खौफ ने इंसान को जीने का सलीका सिखला दिया, जब वो डर हमारे अंदर पैदा होगा, जब हम रब से डरेंगे तो सब हमसे डरेंगे। जब तक रब से डरते रहे सब हमसे डर रहे थे, रसूल से मोहब्बत कर रहे थे, सब हमसे मोहब्बत कर रहे थे। लिहाजा ज़रूरत यह है कि हम अपने क़ल्ब में खौफ खुदाबंदी की चिराग को रोशन कर लें। दुनिया चंद रोज़ा है, आखिर मौत है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, गाड़ी खुल जाना है। हमेशा हमेश की ज़िंदगी जहाँ की है वहाँ की ज़िंदगी शानदार होनी चाहिए। तो कम से कम हम मस्जिदों को आबाद करें, मस्जिदों में जाएं। अरे दिन भर में हज़रात गिरामी 5-7 बार 5 बार कम से कम जाया करेंगे, ताल्लुकात कितने अच्छे हो जाएंगे। हमारे दारोगा बाबू माजिद सल्लम यहाँ मौजूद है। हज़रात गिरामी दिन भर में 2 बार कोई मिल लेता है तो फ़ख्र से कहता है कि दारोगा जी से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। महीना में 2 बार हम उनसे मुलाकात करते हैं, हम 2 बार दरबार लगाया करते हैं। और मालिकों के मालिक की बारगाह में दिन भर में 5 बार जाएंगे तो कितने अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। जब रब की बारगाह में हम दिन भर में 5 बार जाएंगे तो कितना अच्छा ताल्लुक हो जाएगा, कितने अच्छे ताल्लुकात। मांगने में भी हमें शर्म नहीं आएगा और आना जाना लगा रहेगा। इन आने जाने में एक वक्त भी अगर रब ने कबूल कर लिया, हमारी सारी मेहनतें समारत होगी। रब कदीर की बारगाह में दुआ है कि खालिक़ कायनात हमें और आप सबको नेक अमल की तौफीक मरहमत फरमाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए, नमाज की पाबंदी करें, मस्जिदों को आबाद करें और मस्जिदों को भरें, अल्लाह हमारे घरों को भरेगा। मस्जिदों को भरें, अल्लाह हमारे मस्जिदों को आबाद करें, अल्लाह हमारे घरों को आबाद करेगा। और ख़ास कर अपने माँ बाप की इज्जत करें। माँ बाप अजीम दौलत हैं, ये जब तक तुम्हारे पास हैं इसके बाद चाहे जितना खर्च कर लो फिर दोबारा तुम्हारे पास लौट कर आने वाले नहीं है। अगर इन्हें पाकर तुमने अपने रब को राजी नहीं किया तो तुमसे बड़ा बदकिस्मत दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप की खिदमत करके अपने रब को राजी कर लो, अपने घर में बरकतें हासिल करो। रब कदीर आप सबको नेक अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये परवरदिगार या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो इतना ज़रूर करें कि जब खाएं हलाल खाएं, जब बोलें सच बोलें। पेशानी जो सजदा के लिए तड़प रही है, इश्क रसूल के साथ रब की बारगाह में झुकाते हुए चलें। नमाज की पाबंदी करें, मस्जिदों को आबाद करें, अल्लाह हमारे घरों को आबाद करेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, इस आयत मुक़द्दसा और पूरे कुरान के नज़ूल इस रसूल पर हुआ जब वो रहमत वाले आका आलम बतून से आलम ज़हूर में तशरीफ़ लाए। 70,000 मलाइका बारगाह मुस्तफ़ा में हदीस सलातो सलाम पेश कर रहे थे। ये खड़े हो जाओ और आका की बारगाह में।